والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. انجینئر مرزا سے متعلق ہم بات کر رہے ہیں اور آج اس کا دوسرا چیپٹر ہے جو اس نے اپنا ریسرچ پیپر نمبر 5 میں لکھا ہے، اس کا بی ہے. اس میں تھوڑی سی تبدیلی یہ ہے کہ اس نے بی میں سب سے پہلے حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ کا ذکر کیا، پھر حضرت عثمان کی شہادت کا ذکر کیا، اس کے بعد حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے بیچ جنگ کا ذکر کیا. جبکہ ترتیب یہ ہے کہ پہلے حضرت عثمان شہید ہوئے، اس کے بعد حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ ہوئی، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ ہوئی. اس لیے ہم اس میں تبدیلی کرتے ہوئے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت پر ہم گفتگو کریں گے، اور آج ہمارا ٹاپک وہی ہے، انجینئر مرزا کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق غلط بیانیاں. یہ انجینئر مرزا اپنے ریسرچ پیپر کے 14 سے لے کر کے 16 تک، 14 سے لے کر 16، 14، 15 اور 16 یہ پوائنٹ نمبر ہیں جس میں اس نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق کچھ باتیں بیان کی ہیں. یہ باتیں وہی ہیں تقریباً سیم ٹو سیم، کچھ تبدیلی کے ساتھ، جو مودودی کے افکار و نظریات ہیں، اور یہی عقیدہ شیعوں کے یہاں بھی کم و بیش پائے جاتے ہیں. سب سے پہلی بات، انجینئر مرزا نے اپنی بہت سی باتوں میں بیان کیا لیکن یہاں لکھا نہیں، اور جماعت اسلامی والا کے یہاں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو ایسی صورت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت سی غلطیاں ہوئیں، جن میں بیسک اور سب سے بنیادی غلطی یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو سرکاری عہدے دے دیے. یہ پہلا الزام ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے نبوت اور رحمت ہے، اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے طریقے پر خلافت ہے، اور نبوت کے طریقے پر جو خلافت ہوگی اس کی مدت 30 سال ہوگی، جو کہ انجینئر مرزا نے خود اس بات کو بیان کیا، قبول کیا حدیث کی روشنی میں. سوال یہ ہے کہ اگر نبوت کے طریقے پر خلافت 30 سال ہوگی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہر حال میں وہ خلیفہ ہوں گے جو نبوت کے طریقے پر تھے. تو اگر ایسا ہے تو پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ الزام لگانا کہ وہ اپنے چہیتوں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو سرکاری عہدے دے دیے تھے، ایسے ہی بات ہے جیسے کوئی آدمی رات کے 12 بجے سورج دیکھنے کا دعویٰ کرے. پھر بھی جب اس کی سچائی پر ہم غور کرتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ امیر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کل 26 گورنر تھے. کل کتنے گورنر تھے؟ 26، جس میں سے گن کر کے 5 ایسے گورنر تھے جو بنو امیہ میں سے تھے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں سے تھے. 26 میں سے کتنے؟ صرف اور صرف 5. اس میں بھی کئی خلیفہ ایسے گزرے ہیں جو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے شروع ہونے سے پہلے ہی سرکاری عہدوں اور منصبوں میں تھے.
دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی امیہ کو سرکاری عہدے دیا کرتے تھے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ خاندان بہت بڑا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، بڑا خاندان ہے تو پبلک کی تعداد بھی زیادہ ہے، آدمی زیادہ ہیں۔ ایک خاندان ہے جس میں 100 آدمی ہیں اور ایک خاندان ہے جس میں 1000 آدمی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جن میں تعداد زیادہ ہوگی اسے پبلک زیادہ ہوگی۔ جب پبلک زیادہ ہوگی تو ایسی صورت میں اگر میرٹ کے بیس پر بھی کسی کو ذمہ داری دی جائے تب بھی انہی لوگوں کو زیادہ ملے گا جن کی تعداد زیادہ ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس خاندان سے تھے، جس کو خلافت بنی عبد مناف عبد شمس کہتے ہیں اور اسی کو بنی امیہ کہتے ہیں، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان بہت بڑا تھا۔ نمبر آف پیپلز، پبلک کی تعداد زیادہ تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس خاندان اور اس قبیلے میں زمانہ جاہلیت میں بھی حکومت کرنے کی عادت رہی ہے۔ اب جس کے یہاں پہلے سے حکومت چلی آ رہی ہو، جو بچہ اپنے گھر میں کسی کو دیکھتا ہو کہ میرے والد کیسے کیسے مسائل حل کرتے ہیں، روزانہ لوگوں کی لائن لگی رہتی ہو، تو ظاہر سی بات ہے ان چیزوں کو بہتر سمجھ سکتا ہے اس انسان کے مقابلے میں جو انسان کبھی ان مسائل کو ڈیل ہی نہ کیا ہو یا کسی کو ڈیل کرتے نہ دیکھا ہو۔ تو سمجھ اللہ رب العالمین نے اس خاندان میں زیادہ دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور خلافت میں اسید ابن ابی العاص، یہ حضرت عثمان رضی اللہ ان کے خاندان سے تھے، اس کو مکہ کا گورنر بنائے تھے۔ ابو سفیان ابن حرب، اس کو نجران کا گورنر بنائے تھے۔ خالد بن سعید، اس کو بنی مزلج کے زکوٰۃ کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رکھے تھے۔ ابان بن سعید، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کئی جنگوں میں سپہ سالار بنایا، بعد میں بحرین کا گورنر بنا دیا۔ اور انہی خاندان سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے بھی لوگوں کو گورنری دی تھی۔ مثال کے طور پر سیریا کے گورنری کی بات اگر کریں تو سیریا کے گورنر سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ کے بھائی بنے تھے، جن کا نام تھا یزید ابن ابی سفیان، چچا بھتیجا کا نام سیم تھا، یزید بن ابی سفیان۔ اس کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام کا، سیریا کا گورنر بنائے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یزید بن ابی سفیان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے جگہ میں معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گورنر بنا دیا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سیریا کی گورنری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں دی تھی، بلکہ یہ گورنری حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دی تھی۔ دوسری بات اگر کریں تو 5 لوگ جن کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں گورنری ملی تھی، یہ 5 صحابی تھے۔ یہ 5 کیا تھے؟ صحابی تھے۔ ان 5 صحابہ اکرام میں 2 صحابی ایسے تھے جن کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنری سے ہٹا بھی دیا تھا، معزول کر دیا تھا، اور سب سمجھ سکتے ہیں کہ انہیں کہاں سے ہٹایا گیا تھا؟ کوفہ سے، اس لیے کہ کوفہ والے بہت تنگ کرتے تھے۔ کوفہ والے کتنے بدماش تھے اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 10 مبشرہ میں سے ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر تھے۔ لوگ ان کی اتنی جھوٹی جھوٹی شکایتیں کرنے لگے، اتنی جھوٹی جھوٹی شکایتیں کرنے لگے کہ تنگ آ کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے گورنری سے ہٹا دیا اور ان کے جگہ میں کسی دوسرے آدمی کو گورنر بنا دیا۔ تو کوفہ کے لوگ کیسے ہو سکتے ہیں، اس بات کا علم لگایا جا سکتا ہے۔
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات پر صرف 3 ایسے لوگ تھے جو بنی امیہ میں سے تھے اور وہ گورنر تھے. اب 26 میں سے صرف 3 بچے. تو کوئی یہ بتائے کہ 26 میں سے اگر 3 آدمی، تینوں صحابی، ان کو عبداللہ ابن سرح، ولید بن عقبہ اور اسی طرح سے ایک اور صحابی، ان 3 صحابہ کرام کو، اور تیسرا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 لوگ جن کو گورنری ملی ہوئی تھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے موقع پر، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے چہیتوں کو گورنری دے دیے؟ ایسا کہنا جھوٹی اور غلط بات ہے. جس بات کو انجینئر مرزا نے بھی اپنے باتوں میں بیان کیا ہے اور اسی طرح سے مودودی نے بھی اس بات کو پہلے بیان کیا ہے، اسی بات کو انجینئر مرزا نے بھی چوری کر لی اور اسے بیان کر دیا. بات آگے بڑھیں. اس کتاب میں، اس پرچے میں جو سب سے پہلا الزام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر لگایا گیا وہ یہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیت المال کا پیسہ اپنے خاندان کے لوگوں میں بانٹ دیتے تھے. جملہ کچھ سنا سنا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ اسی جملہ کو بولنے کے بعد شیخ علی یمنی صاحب وہ کالا کافر بولے تھے. اسی جملہ کے جواب میں بولے تھے، کالے کافر سے کوئی کہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے تو کتنا پیسہ تھا اور انتقال کیے تو کتنا پیسہ تھا. جن کے دلوں کی صفائی پر اللہ رب العالمین نے گواہی دی ہو ان پر پھر ایک جملہ استعمال کیے، ایران کے ٹکڑوں پر بھونکنے والے کتے بھونکتے ہیں، ہے نا؟ یہی الزام لگایا تھا. کیا کہا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں مال و جائیداد کو بیت المال کا پیسہ بانٹ دیے تھے. یعنی یہ الزام لگایا کہ نعوذ باللہ من ذالک عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مال غنیمت میں خیانت کر گئے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو کا بینک بیلنس بڑھا دیا، سارا پیسہ دے دیا. ابھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کو مودی سرکار تھوڑی ہے جو اپنے دوستوں کا بینک بیلنس بڑھانے میں لگے رہے ہیں، ان کی جھولی بھرنے میں لگے رہے ہیں. الزام لگانے سے پہلے انسان کو سوچنی چاہیے. اس کا جواب کیا ہے؟ انہوں نے ایک روایت یہاں نقل کی. روایت تو صحیح ہے لیکن معنی غلط نکالا گیا. روایت یہ ہے کہ ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عثمان غنی کی شکایت لایا. کہا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بیت المال کا پیسہ دے دیتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ دیکھو وہ الماری میں ایک پرچہ رکھا ہے، یہ پرچہ لے جا کر کے عثمان بن عفان کو دو اور کہو کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں، اس کے اعتبار سے تم مال غنیمت تقسیم کیا کرو. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے اس پرچے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کو بیان کر کے یہاں پر یہ بیان کرنا چاہتا ہے انجینئر مرزا کہ دیکھو جب ان کو حدیث سنائی گئی تو انہوں نے انکار کر دیا ماننے سے اور بیت المال، اپنے رشتہ داروں میں بیت المال کا پیسہ تقسیم کرتے رہے. اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے بہت سارے جوابات ہیں. تاریخ تبری میں امام تبری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے اقوال محدثین کے اور تاریخی واقعات بیان کیے. ایک آدمی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا آپ اپنے رشتہ داروں کو پیسہ بانٹتے ہیں، حضرت ابو بکر عمر تو دیتے نہیں تھے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر کا خاندان بڑا مختصر تھا، بڑا چھوٹا تھا، ان کے یہاں تعداد لوگوں کی کم تھی، میرے خاندان کی تعداد بہت زیادہ ہے. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العالمین سے اتنا ڈرتے تھے کہ انہوں نے بیت المال کے پیسوں سے اپنے خاندان کے لوگوں کی مدد ہی نہیں کی جبکہ مستحق تھے. میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا، میں بیت المال سے اپنے خاندان کے مستحقین کی مدد کرتا ہوں. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بسا اوقات بیت المال کے پیسے سے اپنے خاندان کے جو مستحق ہوا کرتے تھے ان کو پیسہ دیا کرتے تھے.
یہاں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے تو بیت المال میں کوئی پیسہ رہتا نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں باقاعدہ بیت المال بنا, وہاں پیسہ آتا بھی تھا, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی بصیرت یہ تھی کہ جو اسلام دشمن ہے صرف اس کو فتح کیا, اس کے بعد جنگ وغیرہ نہیں کیے. فتوحات کم ہوئے, مال غنیمت کم ہوا, نتیجہ یہ ہوا کہ بیت المال میں پیسہ بہت زیادہ رہتا نہیں تھا. مثال کے طور پر آپ کے پاس 100 روپے ہیں, لینے والے 100 آدمی ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں 2, آپ سب کو 1-1 روپیہ دیں گے تو آپ کے رشتہ دار کے حصے میں کتنا آئے گا؟ 2 روپیہ, 1-1 روپیہ کر کے 2 روپیہ. پھر یہ ہوا کہ ایک اور آدمی آپ کے بعد آیا, اس کے پاس ہے 1000 روپے, لینے والے کتنے ہیں؟ 100. 1000 روپے ہیں, لینے والے 100 ہیں. تو ایسی صورت میں جب وہ ہر آدمی کو پیسہ دیں گے تو 1-1 کے حصے میں کتنا آئے گا؟ 10 روپیہ کر کے. تو 2 روپے کے جگہ 20 روپیہ ہو گیا. تو ظاہر سی بات ہے جب مال بڑھا تو لینے والوں کا حصہ بھی بڑھ گیا. جب لینے والوں کا حصہ بڑھ گیا تو ایسی صورت میں اس میں قباحت کہاں ہے؟ تیسری بات, اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار میں کوئی مستحق ہیں, اس کو حضرت ابو بکر نے دیا, حضرت عمر نے دیا, تو الزام نہیں ہوگا کیونکہ خاندان سے نہیں ہے. اسی آدمی کو بیت المال سے حضرت عثمان دے دے تو الزام لگ گیا, یہ اپنے خاندان کو دے رہے ہیں. 3 بات ہو گئی. چوتھی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ شکایت بہت زیادہ آئی کہ آپ بیت المال سے اپنے رشتہ داروں کو دیتے رہتے ہیں, پیسہ سارا اپنے رشتہ داروں میں لٹا دیا, جب ان کو گھیر لیا گیا تھا شہادت سے پہلے تو انہوں نے جواب دیا, کہا میں نے اپنے رشتہ داروں کو اپنا پیسہ دیا, بیت المال سے چونی بھی نہیں دی ہے. کیا کہا؟ میں نے اپنے رشتہ داروں کو اپنے مال خاص سے, اپنے جیب سے پیسہ دیا ہے, میں نے بیت المال سے اپنے رشتہ داروں کو پیسہ. اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں میں نے پیسہ اپنے جیب سے دیا, بیت المال کا پیسہ نہیں دیا, پھر کہتے ہیں کہ میں اس سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, حضرت ابو بکر کے زمانے میں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اپنے مال سے صدقہ خیرات کرتے رہتا تھا. تو اب میں کیا اپنے رشتہ داروں کو صرف اس وجہ سے کہ میں حاکم بن گیا ہوں, مجھ پر الزام لگے گا, اس الزام سے بچنے کے لیے میں اپنے رشتہ داروں سے بخیلی کرنے لگ جاؤں؟ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زبردست بات کہی. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بیت المال کا پیسہ اپنے لیے بھی جائز نہیں سمجھتا, تو اپنے رشتہ داروں کے لیے میں کیسے جائز سمجھوں گا؟ سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنا پیسہ اگر اپنے رشتہ داروں کو بانٹتا ہے تو ایسی صورت میں دوسروں کو تکلیف کیوں ہے؟ کیا یہ شریعت کی مخالفت ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب وہ پرچہ آیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا گیا کہ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے, بیت المال کے پیسے اسی حساب سے تقسیم ہونی چاہیے, تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اس پرچے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ مال بیت المال کا نہیں, اپنے جیب سے بانٹ رہے تھے, اسی لیے رسول اللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اس پرچے کی ضرورت نہیں ہے. اب سوچئے, جس صحابی نے جنگ تبوک کے موقع پر 9 کروڑ روپے کے ہیرے جواہرات اور اونٹ اور گھوڑے دیے ہوں, اناج کی تو کوئی حساب ہی نہیں ہے, سونے کے سکے, چاندی کے سکے, گھوڑے اور اونٹ ملا کر کے دیکھا جائے تو 9 کروڑ روپے کے سامان صدقہ کیا ہو. جب مدینہ آئے تو ایک کنواں تھا یہودی کا, مسلمانوں کو پانی پینے نہیں ملتا تھا, کنواں خریدا 2 مرتبے میں, اور خرید کر کے پورا کا پورا کیا کر دیے, مسلمان اور غیر مسلم سب کے لیے وقف کر دیا. جس نے زندگی کے ہر گھڑی میں اپنے مال, جائیداد, روپیہ, پیسہ لوگوں میں بانٹتے رہے, ان کے بارے میں یہ الزام لگانا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال کیا کہتے ہیں بیت المال سے پیسہ اٹھا کر اپنے خاندان کے لوگوں میں تقسیم کر دیا, یہ کسی بھی طرح سے قبول کی جانے والی بات نہیں ہے, دنیا کے بڑے جھوٹ میں سے ایک جھوٹ ہے. اس میں ایک ریزن اور آتا ہے کہ ایک مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کا ایک آدمی
غالباً ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک جگہ جنگ کرنے گئے، جنگ کرنے کے بعد وہ جنگ فتح کر لی، اتنا زیادہ مال و جائیداد مال غنیمت میں ملا، بکریاں، اونٹ اور گائے ملے کہ اس کو وہاں سے لے کر مدینہ آنا امپاسبل تھا، اتنا سارا ملا۔ جب اتنا سارا ملا تو ایسی صورت میں انہوں نے سوچا کہ اتنا سارا مدینہ تک لے جانا تو مشکل ہے، تو ایسا کرتے ہیں میں ان سارے جانوروں کو خود ہی خرید لیتا ہوں۔ انہوں نے سارا جانور خود خرید لیا، کچھ پیسے باقی رہ گئے تھے، جو جانور ملا، جو لوگ جہاد میں شریک تھے ان کو بانٹ کر کے جو بچا اسے انہوں نے خرید لیا، خرید کر کے کچھ پیسے باقی رہ گئے۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر کے خبر دی کہ ہم لوگ جنگ جیت گئے ہیں، اتنا مال ملا تھا، مجاہدین میں تقسیم کر دیا گیا، جو بیت المال کا حصہ تھا وہ 5 میں نے اس کو خرید لیا ہے، یہ اس کی قیمت ہے، آپ رکھ لیجئے، کچھ قیمت باقی ہے میں آپ کو بعد میں دے دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرضہ سر پہ مت رکھو، جاؤ اس کو معاف کر دیا گیا۔ اب اسی سے یہ الزام لگا کہ انہوں نے بیت المال کا پورا پیسہ اپنے رشتہ دار کو دے دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے سارا پیسہ نہیں دیا، خرید لی گئی وہ قیمت بیت المال میں جمع کر لیا گیا، جو کچھ قرض کے طور پر رہ گیا، سمجھے 10 روپے کا سامان 8 روپے چکتا کر دیا، 2 روپے باقی رہ گیا، اس کو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے معاف کر دیا۔ کیوں؟ اس کا ریزن بتاتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ جنگ جیتی گئی، کسی آدمی کے ہاتھ پہ پیسہ دے کر کے خبر بھجواتے کہ جاؤ جا کر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خبر دے دو کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں، تو اس آدمی کو آنے جانے کا خرچہ دیتے کہ نہیں دیتے؟ کہ جو آتا اور امیر المومنین کو خبر دیتا کہ جنگ جیت گئے ہیں، یہ پیسہ ہے امانت کے ساتھ پہنچاتے، اس کو خرچہ ملتا کہ نہیں ملتا؟ خرچہ ملتا۔ یہاں جنگ کا سپہ سالار خود ہی آ گیا، تو آنے جانے کا جو آدمی جو محنت و مشقت کر کے آتا، اس کو جو کرایہ جو اخراجات دیے جاتے، اس کے عوض میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا قرضہ معاف کر دیا۔ تو یہاں پہ کون سا ظلم ہو گیا جس کو لوگوں نے، اس مرزا نے اور دوسرے لوگوں نے بیان کیا ہے؟ دوسری روایت یہاں بیان کرتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو حج تمتع سے منع کرتے تھے۔ حج تمتع کے بارے میں اس نے لکھا، ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ ادا کرنے کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اس جاہل کو حج تمتع کا پہلے معنی نہیں معلوم، بھئی حج قران ہو یا حج تمتع، دونوں تو ایک ہی سفر میں کیا جاتا ہے۔ حج تمتع کا مطلب ہوا کہ آدمی جب جائے تو پہلے عمرہ کرے، عمرہ کر کے حلال ہو جائے، احرام اتار دے، نارمل زندگی گزارے، پھر 8 ذی الحجہ کو نئے سرے سے حج کے لیے احرام باندھے اور حج کرے، اور حج ختم کرنے کے بعد احرام اتارے۔ اور حج قران یہ ہے کہ آپ 10 دن 15 دن 20 دن پہلے جب بھی پہنچ جائیے، آپ کیا کہتے ہیں عمرہ کر لیں، عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں اتاریں گے، 8 تاریخ تک انتظار کرتے رہیں گے، اور جب 8 تاریخ آئے گی تو پھر آپ حج کریں گے، حج کرنے کے بعد عمرہ کریں گے، کیا کہتے ہیں حلال ہوں گے۔ تو اس کو حج قران، قرن مانا جوڑنا، حج اور عمرہ کو جوڑ دینے کو حج قران کہتے ہیں۔ تمتع کا مانا فائدہ اٹھانا، عمرہ کر لیے، حلال ہو گئے، احرام اتار دیا، پھر بیوی سے بھی مل سکتے ہیں، گھوم پھر سکتے ہیں، دوسری ضرورتوں کی تکمیل کر سکتے ہیں، پھر 8ویں تاریخ سے پھر سے احرام باندھیں گے، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اس نے یہاں لکھا ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ ادا کرنے کو حج تمتع کہتے ہیں، اسے تو پتہ نہیں ہے، غلط لکھا۔ دوسری بات، حج تمتع کرنے کے سلسلے میں صحابہ اکرام کے درمیان بڑا اختلاف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج تمتع سے منع کرتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کیوں نہیں لکھا اس نے مرزا نے؟ کہتے عمر غلط تھے، کیونکہ شیعوں نے نہیں لکھا، کیونکہ جماعت اسلامی والوں نے نہیں لکھا، کیونکہ اس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، انہوں نے ایک آدمی کو تمتع سے منع کر دیا، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ میرے ابا بھلے منع کرتے ہوں لیکن حج تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، لہٰذا کرنا چاہیے، ہے نا۔ کیوں اختلاف ہوا؟ اختلاف کی وجہ کہ بہت سارے صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا یا قران کیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا، حج تمتع نہیں کی، لیکن اجازت دی۔
حضرت عمر حضرت عثمان کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع نہیں کی، حج قران کیا، ہم کو بھی حج قران کرنا چاہیے، لیکن اجازت تو دی، لہذا جب اجازت ہے تو حج تمتع کر سکتے ہیں۔ تو بعض صحابہ کرام کو اجازت کا علم نہیں تھا تو منع کرتے تھے، اور جن کو علم تھا وہ منع نہیں کرتے تھے، تو صحابہ کرام کے درمیان اس معاملے میں اختلاف تھا۔ اب اس اختلاف کی بنیاد پر یہاں انجینئر مرزا یہ لکھ رہا ہے کہ حج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بدل رہے تھے، ان کی مخالفت کر رہے تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے اور حدیثوں سے لوگوں کو روکتے تھے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے اس نے یہاں پر لکھا۔ سوال یہ ہے رسول حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اپنے مال سے اپنے خاندان کے لوگوں کو مدد دینا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوگوں کو حج تمتع سے روکنا، اس کا حضرت حسین کی شہادت سے کیا لینا دینا ہے؟ کتاب کی ہیڈنگ تو یہ ہے نا، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں ان 72 حدیثوں میں یہ دونوں حدیثیں کس جگہ فٹ آتی ہیں؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے، اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ زبردستی اس حدیثوں کو یہاں پر لکھ کے وہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ میں بڑا ترم خواہ ہوں، 30 مار خواہ ہوں، میں نے لکھ دیا ہے۔ آگے پھر اس نے ایک بات کا اور یہاں پر ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دودھ شریک بھائی، یعنی رضاعی بھائی، جس کا حضرت عثمان نے دودھ پیا، اسی عورت سے انہوں نے بھی دودھ پیا، ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سن 2 ہجری میں پیدا ہوئے، بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے، بہت بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے، صغار صحابہ میں سے ہیں۔ ولید بن عقبہ کے بارے میں ایک روایت نقل کی گئی کہ ولید بن عقبہ کے بارے میں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، شکایت یہ آئی کہ یہ شراب پی کر فجر پڑھا رہے تھے، ٹھیک ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہ طلب کیا، تو 2 لوگوں نے گواہی دی، ایک نے کہا کہ میں تو اس کو شراب کی الٹی کرتے دیکھا ہوں، لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے کہا کہ اس نے شراب پی ہے، اس کو کوڑے مارو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن سے کہا کہ تم کوڑے مارو۔ حضرت حسن نے کہا کہ جو خلیفہ بنایا، گورنر بنایا، وہ خود مارے۔ پھر ایک اور دوسرے آدمی سے کہا گیا کوڑا مارنے کے لیے، تو ان کو 40 کوڑے لگائے گئے۔ 40 کوڑے لگائے جانے کے بعد ان کو گورنری سے ہٹا دیا گیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں دیکھو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شرابی کو گورنر بنا دیے تھے، یہ جرم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جواب یہ ہے کہ جب شراب کا علم ہوا، سزا دے کر کے گورنری سے تو ہٹا دیے، پھر جرم کس بات کا؟ یہ تو ان کی فضیلت ہے کہ اپنے دودھ شریک بھائی، اپنے رضاعی بھائی کو سزا بھی دی، اور سزا دینے کے بعد ان کو گورنری سے ہٹا دیے، تو ان کی فضیلت کی بات ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ ایک اور صحابی تھے جس کا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے، ایک اور صحابی تھے جن کا نام قدامہ بن مظعون، یہ بھی گورنر تھے۔ شراب پینے کی وجہ سے حضرت عمر نے ان کو کوڑے لگائے اور ان کو گورنری سے ہٹا دیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی۔ محدثین نے اس حدیث کو حضرت عثمان کی فضیلت میں بیان کیا کہ حضرت عثمان کی فضیلت دیکھو، ایک آدمی شراب پیا تو ایسی صورت میں یہ نہیں دیکھا کہ بڑا آدمی ہے اس لیے سزا نہ دی جائے، لوگ بڑے کو سزا نہیں دیتے، چھوٹوں کو سزا دیتے ہیں، رشتہ دار کو سزا نہیں دیتے، دوسروں کو سزا دیتے ہیں، انہوں نے سزا بھی دی اور گورنر سے ہٹا بھی دیا، یہ تو ان کی فضیلت کی بات ہوئی، اسے برائی کیا ہے؟ دوسری بات، امام ابن تیمیہ اور دوسرے محدثین نے کہا یہ حدیث صحیح مسلم کی بالکل صحیح ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جب شکایت آئی تو انہوں نے کہا کہ جب شراب پیا ہے تو سزا دی جائے گی، سزا بھی دی گئی، گورنری سے ہٹایا گیا، لیکن اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے کہ انہوں نے شراب پی تھی، شراب پیے ہی نہیں تھے۔ جو لوگ گواہی دیے وہ کوفہ کے جھوٹے لوگ تھے، جو لوگ گواہی دیے وہ کوفہ کے جھوٹے لوگ تھے۔ اب شریعت میں گواہ اگر گواہی دے دے تو مجرم اگر جرم کا قبول نہ کرے تب بھی سزا دینے کا حکم ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مجبور تھے 2 گواہوں کی گواہی پر سزا دینے کے لیے، انہوں نے سزا دی۔ چنانچہ تاریخ طبری میں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا، کہا کہ جب
ولید بن عقبہ کو سزا دی جا رہی تھی تو حضرت عثمان نے کہا کہ اے میرے بھائی، جھوٹے لوگ جہنم میں جائیں گے، تمہارے بارے میں شریعت کے اعتبار سے حجت قائم ہو گئی، اس لیے تم کو سزا دی جا رہی ہے، تم صبر کرو۔ جس نے جھوٹی گواہی دی ہے وہ قیامت کے دن جہنم میں جائے گا۔ ایک آدمی جرم نہیں کیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جانتے ہیں اس نے جرم نہیں کیا، گورنر ہے، مسلمانوں کا گورنر ہے، امیر ہے، ایک جگہ کا حاکم ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ جب دو مسلمان گواہی دیں تو گواہی قبول کرو۔ شریعت کے سامنے ہاتھ بندھے ہونے کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی جس نے جرم نہیں کیا اس کو بھی سزا دے دی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے، جس دن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے شراب پی، اس دن وہ کوفہ میں تھے ہی نہیں۔ روایتیں تو یہاں تک ملتی ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے شراب پی تھی۔ جب لوگوں نے جھوٹی گواہی دی تو گواہوں کی وجہ سے دوسرا سزا نہیں دینے سے کیا ہوتا، ہنگامہ کھڑا ہو جاتا۔ انہوں نے اپنے دودھ شریک بھائی کو جرم نہ کرنے کے باوجود سزا دی، کیونکہ حجت تمام تھی، مسئلے کو حل کرنا تھا، لوگوں کے شکایتوں کو دور کرنا تھا، انہوں نے سزا دے دی۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریعت کی پاسداری تھی۔ لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا، اس حدیث کو جو فضیلت کی تھی اس کو ان کی برائی میں نقل کر دیا۔ یہاں پر انجینئر مرزا نے اس بات کو بیان کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری غلطیوں کے وجہ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا الزام منافقوں پر لگانا غلط ہے، یعنی شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منافقین کو کلین چٹ اور مکمل چھوٹ دے رہا ہے۔ کون؟ یہی انجینئر مرزا۔ منافقین کو کلین چٹ دیا جا رہا ہے، اور یہی کام کس نے کیا؟ مودودی نے بھی کیا، کہ منافق کس کی میں کوئی غلطی نہیں تھی، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی تھی جس کی وجہ سے ان کو شہید کیا گیا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات، سنن نسائی کی ایک حدیث انہوں نے بیان کی، اس میں یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کا موقع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 4 لوگوں کے لیے معافی نہیں ہے، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، عبداللہ بن خطل، مقیس بن سبابہ اور عبداللہ بن سعد بن سرح، ان 4 لوگوں کے لیے کوئی معافی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ خانہ کعبہ کا چادر پکڑ لے تو بھی ان کو پکڑ کر کے لاؤ اور لا کے قتل کر دو، ٹھیک ہے۔ جب جنگ فتح ہوئی تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی حضرت سعید بن حریث اور سید عامر، کا نام ہے عمار بن یاسر، یہ دونوں صحابی نے مقی کیا کہتے ہیں ایک آدمی کو قتل کر دیا جس کا نام تھا عبداللہ بن خطل۔ یہ خانہ کعبہ کا چادر پکڑا ہوا تھا، وہاں سے گھسیٹ کر لا کے اس کو قتل کر دیا گیا۔ ایک دوسرا آدمی تھا جس کا نام تھا مقیس بن سبابہ، یہ بازار میں بھاگ رہا تھا، لوگ وہاں پکڑ کے اس کو قتل کر دیے۔ 2 آدمی بچے، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور عبداللہ بن سعد بن سرح۔ اکرمہ بن ابی جہل بھاگ گیا، بھاگ کر کے کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی میں سوار ہونے کے بعد جا رہے تھے کہ طوفان آ گیا، تو اس نے کہا کہ اللہ اگر مجھے اس طوفان سے بچا لے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا، وہ باہر نکلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اسلام قبول کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف بھی کر دیا اور اس کو مسلمانوں کے درمیان رہنے کی اجازت دے دی۔ چوتھے جو تھے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، کہتے ہیں حدیث میں یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ وہ جا کے چھپ گیا، اور بعد میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ آنے کے بعد اسلام قبول کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اس کو ریجیکٹ کر دیا، چوتھی دفعہ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اس کو مسلمان ہونے کا موقع دیا۔ جب وہ چلے گئے تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا
کہ اچھا ایک بات بتاؤ، میں جب اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہا تھا تو تم میں سے کوئی جا کے اس کو مار کیوں نہیں دیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اشارہ کر دیتے تو ہم لوگ مار دیتے، ہم لوگ کو کیا پتا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ آپ آنکھ سے اشارہ کر دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبیوں کو آنکھ سے اشارہ کرنا زیب نہیں دیتا۔ اس حدیث کو بیان کر کے اس نے یہ لکھا کہ اپنی قریبی رشتہ داروں کی اتنی فکر ہوتی تھی کہ جس کو اسلام نے قتل کرنے کا حکم دیا ہو اس کی بھی جان بچائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے، سن کر تو لگتا ہے بات صحیح ہے، اسلام نے رسول اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پناہ دے دی، ان کو تو اپنے گھر میں پناہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ اکرمہ بن ابی جہل تو خود سے چل کر کے آیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اسلام قبول کیا کہ نہیں کیا؟ اس کے ہاتھ پہ بیعت کی نہیں کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صحابی ہونے کا موقع دیا کہ نہیں دیا؟ جب اسلام قبول کرنے سے پچھلے کے سبھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو عبداللہ بن سعد بن سرح یہ بھی اسلام قبول کیا تو اس کے پچھلے سبھی گناہ معاف ہو گئے۔ جب اس کے پچھلے سبھی گناہ معاف ہو گئے، وہ صحابی ہو گئے، صحابی کا درجہ مل گیا، تو اس کمبخت کو کون اجازت دیتا ہے کہ اس کے بارے میں باتیں کرے؟ یہ بھی تو ممکن ہے کہ عبداللہ بن سعد بن سرح اسلام قبول کر کے حضرت عثمان کے پاس آیا ہو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا ہو کہ دیکھو ابھی معاملہ بہت گرم ہے، ابھی جاؤ گے تو کوئی تم کو چھوڑے گا نہیں، قتل کر دے گا، تھوڑا معاملہ ٹھنڈا ہو جانے دو، اس کے بعد تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا اور اپنے اسلام کا اعلان کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اس کے ہاتھ میں بیعت کرنے سے منع کر لیا، منہ پھیر لیا۔ چوتھی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر لی، وہ مسلمان ہو گئے۔ تو ایسی صورت میں اس کے مسلمان اور صحابی ہو جانے کے بعد کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے غلطی کی، یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ کسی آدمی کا قتل ہو جانا یہ زیادہ بہتر ہے کہ کسی کا مسلمان ہو کر اسلام میں داخل ہونا اور اسلام میں رہ کر کے مسلمانوں کے لیے کچھ اچھا کام کرنا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ عبداللہ ابن سعد ابن سرح رضی اللہ تعالی عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں گورنر بھی بنے، اور انہوں نے ملک شام میں بلکہ بصرہ میں مسلمانوں کی جو خدمت کی، اس کی تعریف محدثین نے کی ہے، اور انہوں نے اسلام کی باتیں بڑی خدمت بھی کی ہے۔ لہٰذا اس واقعے کو بیان کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجرم ٹھہرانے کی کوشش انجینئر مرزا کی، یہ بھی غلط ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سعد ابن سرح کو پناہ دینا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کا حضرت حسین کی شہادت سے کیا تعلق ہے؟ اس حدیث کو یہاں بیان کر کے انجینئر مرزا کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کچھ نہیں، پھر یہاں کیوں بیان کیا؟ 72 صحیح الاسناد حدیثیں حضرت حسین کی شہادت سے متعلق، تو اس حدیث کا شہادت حسین سے کیا لینا دینا ہے؟ پھر آگے بڑھیں، یہاں ایک حدیث بیان کی گئی جس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ الگ حدیثیں، الگ الگ روایتیں، جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت، یہاں پر اس نے ایک حدیث سنن ابی داؤد کی نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ ایک پادری کو حضرت عمر کے پاس لایا گیا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس پادری سے کہا کہ تمہاری کتابوں میں ہمارے بارے میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ ایک شدید مضبوط اور سخت امانت دار انسان ہیں، ایسا ہماری کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ کہا گیا کہ میرے بعد میں آنے والے کا کیا ذکر ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے بعد آنے والے لوگوں کے بارے میں اس بات کا، آپ کے بعد والے خلیفہ کے بارے میں اس بات کا ذکر ہے کہ ان آدمی اچھے ہوں گے لیکن اپنے رشتہ داروں کو دوسروں پر پریورٹی دیں گے، ترجیح دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کو سننے کے بعد کہا اللہ تعالیٰ عثمان پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ عثمان پر رحم کرے۔ اس کے بعد کہا کہ اس کے بعد کا بارے میں بتاؤ؟ کہا اس کے بعد ایک آدمی ہوگا جو لوہے سے لپٹا ہوا ہوگا، لوگوں سے جنگ کرتا رہے گا، اور لوگوں سے جنگ کرتے کرتے اس کی زندگی گزر جائے گی، اس کی زندگی میں جنگ و جدال ہی رہیں گے۔
اس واقعے کو بیان کر کے انجینئر مرزا یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ حضرت عمر اور حضرت علی کے مقابلے میں حضرت عثمان بڑے کمزور ہیں اور بہت ہی زیادہ ناانصافی کرنے والے ہیں، اپنے خاندان کو دوسروں پر ترجیح دیں گے اور دوسروں کے ساتھ ظلم ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، امام البانی نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے، امام شعیب الارناؤوط نے بھی کہا یہ حدیث ضعیف ہے، اس نے کہا 72 صحیح الاسناد حدیثوں میں سے، یہ تو صحیح الاسناد ہوا نہیں، ضعیف حدیث کب سے صحیح الاسناد ہو گیا؟ سوال یہ ہے کہ اگر حضرت عمر کو پتا ہوتا کہ میرے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنیں گے تو انہوں نے پھر 6 لوگوں کو کیوں منتخب کیا کہ تم لوگ مل کر کے ایک کو چن لو؟ کہہ دیتے میرے بعد عثمان کو بناؤ، ہے نا؟ یہ حدیث صحیح اور درست نہیں ہے، ایک ضعیف حدیث بیان کر کے اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے۔ پھر آگے بڑھیں، یہاں پر ایک اور حدیث کا ذکر ہے، صحیح حدیث، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم میں سے کسی نے خواب دیکھا؟ تو ایک شخص نے کہا کہ ہاں میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا؟ کہ آسمان سے ایک ترازو لایا گیا، اس ترازو میں اللہ کے رسول اور حضرت ابوبکر کو ناپا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن زیادہ نکلا، پھر حضرت ابوبکر عمر کو ناپا گیا تو حضرت ابوبکر کا وزن زیادہ نکلا، پھر حضرت عمر اور حضرت عثمان کو ناپا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وزن زیادہ نکلا، اس کے بعد ترازو اٹھا لیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سننے کے بعد تھوڑی سی کراہیت کا، ناپسندیدگی کا اظہار کیا چہرے سے۔ مطلب یہ ہوا کہ محدثین نے اس حدیث کے بارے میں بیان کیا کہ مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد فتنوں کا دور شروع ہوگا۔ انجینئر مرزا نے کہا یعنی شہادت عمر کے بعد معاملات میں تبدیلی آئے گی۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر خیانت پیدا ہوگی، نعوذ باللہ۔ اس حدیث کے کسی بھی کونے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیانت کا ذکر ہے ہی نہیں، بلکہ یہ حدیث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر کے بعد عمر اور عمر کے بعد عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین خلیفہ ہوں گے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور اس کے بعد کون بنیں گے یہ اللہ کی طرف سے حکم ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے متعلق اس خواب میں کچھ نہیں بیان کیا گیا۔ اب امیر المومنین مسلمانوں نے چن لیا، وہ خلیفہ برحق ہو گئے، لیکن اس حدیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے حضرت علی کے مقابلے میں حضرت عثمان کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن اس نے اس حدیث کو بیان کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی نعوذ باللہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خیانت ہوگی، اور اس حدیث کا حضرت حسین کی شہادت سے کوئی تعلق بالکل بھی نہیں ہے۔ اگلی بات جو اس نے بیان کی وہ عبداللہ ابن عمر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک آدمی نے خواب بیان کیا، کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے شہد ٹپک رہا ہے، چھتری لٹکا ہوا سے شہد ٹپک رہا ہے، سب لوگ اس شہد کو لے رہے ہیں، بیچ میں ایک رسی ہے، اس رسی کو پکڑ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چڑھ گئے، پھر حضرت ابوبکر اوپر چڑھے، پھر حضرت عمر اوپر چڑھے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر چڑھنے لگے۔ تو ایسی صورت یعنی اس میں نام نہیں ہے، ایک آدمی، دو آدمی، تین آدمی، چوتھا جو آدمی چڑھنے لگا تو رسی ٹوٹنے لگی، لیکن اس رسی کو جوڑ دیا گیا اور وہ آدمی بھی اوپر چڑھ گیا۔ اس حدیث کو سننے کے بعد، خواب کو سننے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کی تعبیر بتاتا ہوں۔ بولے کیا؟ کہا یہ چھتری جو ہے اور شہد یہ دین ہے اور اسلام ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔ چھتری قرآن ہے اور شہد جو ہے، یہ شہد اور گھی جو ہے وہ اللہ کے رسول قرآن کی برکتیں ہیں، اس کی شیرینی ہے۔ جو رسی آسمان سے لٹک رہی ہے وہ دین حق ہے جس پر لوگ قائم رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی رسی کو پکڑ کر اوپر جائیں گے، ان کے بعد جو حاکم بنے گا وہ بھی اسی رسی کو پکڑ کر جائیں گے، اس کے بعد جو حاکم بنے گا اس کے بعد جو آئیں گے وہ بھی اسی رسی کو پکڑ کے اوپر جائیں گے، اور تیسرا آدمی جو ہوگا یعنی چوتھا آدمی جو ہوگا وہ بھی اسی رسی کو پکڑ کر کے جائے گا، لیکن رسی ٹوٹ جائے گی، پھر جڑ جائے گا اور وہ آدمی مشکلات کے ساتھ گزرتے ہوئے اوپر چلا جائے گا۔
اس حدیث کو اس تعبیر کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم نے کچھ باتیں صحیح کہیں اور کچھ باتیں تم نے غلط کہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ مجھے ضرور بتائیں گے میں نے کہاں غلطی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مجھے قسم نہ دو۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد مرزا لکھتا ہے تعبیر کی جو حکمت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کی کسی حکمت کی وجہ سے، تعبیر کی جو حکمت ہے اس میں صحیح کیا ہے غلطی کیا تھی اس کو بیان نہیں کیا، لیکن بعد میں یہ ثابت ہوا کہ رسی ٹوٹنے کا مطلب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہونے والے واقعات ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو تعبیر ہے جو انجینئر مرزا نے کی، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ باتیں صحیح بتائی کچھ باتیں غلط بتائیں، تو جو صحیح بات تھی وہ اللہ کے رسول نے نہیں بتایا۔ رسی ٹوٹنے کا مطلب بعد میں یہ پتہ چلا لوگوں کو جو حالات پیدا ہوئے، اس انجینئر مرزا کو یہ تعبیر کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں بتائے تھے، تو اس کو پتہ کیسے چلا کہ اس رسی کے ٹوٹنے کا مطلب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمزوریاں ان کی غلطیاں تھیں؟ اپنی مرضی سے کچھ بھی تعبیر بیان کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متہم کرنے کی کوشش کی اس انجینئر مرزا نے، اس ملعون نے۔ اس حدیث سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو حادثات، جو واقعات ہوئے، جو آزمائشیں ہوئیں وہ ہے، یعنی آسانی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری، حضرت ابو بکر کی، حضرت عمر کی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتنوں نے سر اٹھایا اور ان فتنوں سے گھر گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر وہ اسی فتنے سے گھرے رہے یہاں تک کہ ان کی شہادت ہو گئی۔ یہی اس کا معنی اور مطلب ہے۔ اس کا مطلب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کسی قسم کی خیانت یا کسی قسم کی خرابی کا واقعہ نہیں ہے۔ پھر آگے اس نے انجینئر مرزا نے حدیث بیان کی۔ وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ایک باغ میں کہ کسی نے اور ایک آدمی دروازے پر کھڑا تھا، کسی نے کھٹکھٹایا تو کہا کہ جو آدمی آ رہا ہے اس کو جنت کی بشارت دے دو اور دروازہ کھول دو۔ حضرت ابو بکر آئے، بیٹھ گئے۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو کہا کہ جو آ رہا ہے اس کو جنت کی بشارت دے دو اور اس کو اندر آنے کی اجازت دے دو۔ دروازہ کھولا تو حضرت عمر تھے، ان کو جنت کی بشارت دی، وہ آئے، آ کے بیٹھ گئے۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو کہا گیا کہ جو آ رہا ہے اس کو آنے کی اجازت دے دو، جنت کی بشارت دے دو اور کہو کہ ان کو کچھ آزمائشوں سے گزرنا ہوگا اور ان آزمائشوں سے گزرنے کے بعد ان کو جنت ملے گی۔ تو دروازہ جب کھٹکھٹایا کھولا گیا تو حضرت عثمان تھے، وہ آئے، ان کو خوشخبری دی گئی اور کہی گئی کہ تمہیں آزمایا جائے گا۔ انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتا ہوں۔ آزمائشوں سے گزرنا اور ان آزمائشوں سے گزر کر جنت میں جانا یہ فضیلت کی بات ہے۔ آزمائشوں میں گزرنا اور آزمائشوں سے گزر کر جنت کا مستحق ہونا یہ فضیلت کی بات ہے۔ اس کو انجینئر مرزا نے یہاں بیان کیا، بتائے اس حدیث سے حضرت حسین کی شہادت کا کیا لینا دینا ہے جو اس نے اس چیپٹر میں اس کو بیان کیا اور دنیا کے سامنے سینہ پیٹ کر کے بیان کر رہا ہے کہ میں نے 72 صحیح حدیثیں حضرت حسین کی شہادت کے بارے میں بیان کیا۔ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دینا اور انہیں آزمائش کے بارے میں متنبع کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا حضرت حسین کی شہادت سے کوئی لینا دینا ہے؟ کوئی تعلق نہیں۔ میں نے اسی لیے شروع میں کہا اس میں آدھے سے زیادہ حدیثیں حضرت حسین کی شہادت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انجینئر مرزا، یوٹیوبر، بلاگر انجینئر مرزا، یوٹیوبر مرزا، بلاگر مرزا، پلمبر مرزا، ملعون کمبخت نالائق مرزا یہ توبہ کرے تو ٹھیک، نہیں تو یہ منکر حدیث ہو کر کے مرے گا انشاءاللہ۔ اتنا ملعون اور کمبخت ہے یہ۔ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح کی بکواسیں اپنی کتاب میں لکھی اور افسوس ہے کہ بیوقوف لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ اس حدیث سے اس کو کیا لینا دینا ہے۔ پھر ایک حدیث بیان کی گئی یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ کسی مسلمان کو اگر کانٹا چبھتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، اس کانٹا کے چبھنے سے، تکلیف کے پہنچنے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا اس کو کفارہ بنا دیتا ہے۔
اور اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ زندگی میں اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ مل کر کے امت کے اوپر ظلم کیے تھے، بہت سارے گناہ کیے تھے، تو شہید ہو گئے تو یہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، جیسا کہ اس نے خود یہاں پر اس بات کو لکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت در حقیقت ان کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ بھائی ہر تکلیف گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، یا کچھ تکلیفیں جنت میں درجات کی بلندی کے لیے بھی ہوتی ہیں؟ اگر شہادت عثمان ان کے گناہوں کا کفارہ اس حدیث کے روشنی میں کہ جب مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے وہ صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور جب مسلمان کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس سے اس کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اگر ان کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے نعوذ باللہ، تو کو بتائے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس گناہ کا کفارہ تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس گناہ کا کفارہ تھا؟ مکہ میں جو حضرت یاسر اور ان کی بیوی سمیہ جو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد والدہ تھے، ان کی شہادت کس گناہ کا کفارہ تھا؟ جنگ بدر میں جو 14 صحابی شہید ہوئے ان کی شہادت کس گناہ کا کفارہ تھا؟ جنگ احد میں جو 70 صحابہ شہید ہوئے وہ کس گناہ کا کفارہ تھا؟ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ان کے گناہوں کا کفارہ ہے تو باقی صحابہ اکرام کی شہادت کس گناہ کا کفارہ تھا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کس گناہ کا کفارہ تھا؟ حضرت یاسر بن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کس گناہ کا کفارہ تھا؟ ہر تکلیف گناہوں کا کفارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس یہودیہ نے زہر دیا جس کی تکلیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے اس یہودیہ کے زہر کی تکلیف میں محسوس کر رہا ہوں، یہ کس گناہ کا کفارہ تھا؟ جب صحابہ اکرام بھوکے پیاسے شعب ابی طالب کے گھاٹی میں محصور تھے، قید کر دیے گئے تھے، یہ کس گناہ کا کفارہ تھا؟ یعنی انجینئر مرزا نے حضرت عثمان کی شہادت کو ذکر کیا اور ان کے اچھائیوں کو برائی کے طور پر بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد کہا کہ ان کی شہادت ان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اس سے منافقین کا، یہودیوں کا، نصرانیوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ در حقیقت انجینئر مرزا کی دوگلی پالیسی بتاتی ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ اس یہودی سے اس کو ہمدردی تھا، اس منافق سے اس کو ہمدردی تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس منافق کو اس معاملے میں وہ کلین چٹ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ جبکہ دیکھا جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کہا جنگ تبوک کے موقع پر کہ آج کے بعد عثمان اگر ایک بھی نیکی نہ کرے تب بھی وہ جنتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنتی قرار دیتا ہے۔ غنی کیوں کہا گیا؟ غنی کا مطلب بے نیاز، جس کو ضرورت نہ ہو، اپنا مال و جائیداد لٹاتے رہے، مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے خرچ کرتے رہے، اور ان پر اس قسم کا الزام لگانے والے کو شرم نہیں آتی، بے حیا بے مروت، اسے یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ آج جو قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں اس کو ہم تک پہنچنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا کردار ہے۔ ہم جب ایک لفظ پڑھتے ہیں، ایک حرف پڑھتے ہیں، الف لام میم، تو جب ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں اتنی ہی نیکیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مسجد نبوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹی سی تھی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ہی مسجد نبوی کو بڑا بنایا تھا۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں اس کو بڑی نہیں کی گئی تھی، توسیع نہیں کی گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں توسیع نہیں ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کو اپنے جیب سے، اپنے مال سے، اپنے پیسے سے مسجد کو بڑی کی، اس کی توسیع کی، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس مسجد میں نماز پڑھ سکیں۔ قیامت تک جتنے لوگ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے رہیں گے سب کے نمازوں کا ثواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا رہے گا۔ اس ملعون کو اس بات کا احساس نہیں ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد بنانے لگے تو بڑا خوبصورت بنانا شروع کیا، تو لوگوں نے کہا کہ اتنی خوبصورت مسجد کیوں بناتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے لیے جیسا گھر دنیا میں بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر بنائے گا۔ میں خوبصورت اس لیے بنا رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں جنت میں اللہ میرے لیے خوبصورت گھر بنائے۔
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو حکم ہوا کرتا تھا، پوری دنیا میں جہاں بھی اسلامی حکومت تھی، یہ بات لکھیں لوگ، تاریخ کو پڑھیں، معلوم ہوگا جہاں بھی اسلامی حکومت تھی، جہاں جہاں گورنر تھے، گورنروں کی ذمہ داری تھی کہ وہ جمعہ کی نماز 5 وقت کی نماز پڑھائے، اور یہ ذمہ داری تھی کہ وہاں ایک مسجد بنائے جس کا پورا خرچ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اٹھاتے تھے۔ کوفہ کی جو سب سے بڑی مسجد حضرت کیا کہتے ہیں وہاں کے جو گورنر جہاں نماز پڑھایا کرتے تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بنوایا، بصرہ میں بنوایا، ملک شام میں بنوایا، خانہ کعبہ کی توسیع کی، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ باقاعدہ ایسا ہوا کہ خانہ کعبہ ہم دیکھتے ہیں نا 4 کونا ہے، اصل میں وہ 4 کونا نہیں، اس میں 2 ہی کونا ہے، سامنے سائیڈ میں حتیم کا جو ایریا وہ راؤنڈ ہے۔ جب رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد بنا رہے تھے تو پیسہ گھٹ گیا تھا تو اس کو چوکور کر دیا گیا، اس علاقے کو گھیر دیا گیا جس کو حتیم کہتے ہیں۔ اکثر آپ دیکھیں گے یوٹیوب وغیرہ میں دکھے گا کہ امام حرم اس کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، ہے نا، وہ حتیم کا علاقہ ہے۔ تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ بہت نئے نئے مسلمان ہیں، اگر مجھے ڈر نہیں ہوتا کہ لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے تو میں خانہ کعبہ کو اس کے پرانی جگہ پر بناتا جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام بنائے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی خانہ کعبہ کو دوبارہ ویسا بنا دیا جیسے حضرت ابراہیم بنائے تھے۔ کیسا؟ ایسے چوکور تھا نا، تو حتیم کو اس کے اندر ملا کے جس طرح سے یہ والا ہے سامنے کا راؤنڈ ادھر 2 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بنا دیا تھا۔ پھر جب حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی شہادت کے وقت، تو خانہ کعبہ ٹوٹ گیا تھا، تو اس نے دوبارہ اس کو ویسا بنا دیا جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ آج جو خانہ کعبہ ہم دیکھتے ہیں آدھا سے زیادہ حضرت عثمان کا بنایا ہوا ہے اور تھوڑا سا حجاج بن یوسف کے زمانے کا بنا ہوا ہے۔ آج بھی خانہ کعبہ کی جو عمارت ہم دیکھتے ہیں، اوپر سے تو سعودی نے بہت اچھا کر دیا، لیکن اندر کی جو عمارت ہے خانہ کعبہ کے اندر کی جو دیواریں ہیں آج بھی 90% حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا ہوا ہے جو آج تک اس دنیا میں موجود ہے۔ اس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چڑ ہے۔ در حقیقت یہ حضرت عثمان سے چڑ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ شیعوں سے محبت کا نتیجہ ہے، شیعوں سے پیسہ کمانا ہے۔ کچھ ایسا کرو کہ ایرانی چندہ ملے، شیعوں کے پیسے ملے اور ان کے پیسوں پر ہمیں اپنا کام کرنے کا موقع ملے۔ یہی سب کے چکر میں اس نے اپنی عاقبت کو برباد کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس طرح کے الزامات لگائے۔ اس کے علاوہ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے مسائل پر ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن مسلمانوں کو 2 باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ پہلی بات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر کوئی اپنے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی یہ بات رکھتا ہے کہ انہوں نے امت کے ساتھ خیانت کی ہے اپنے رشتہ داروں کے سلسلے میں، اسے جنت میں وہ مقام یا وہ اونچا مرتبہ نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص آئے کہنے لگے اللہ کے رسول قیامت کب واقع ہوگی؟ تو کہا کہ تم کو قیامت کے بارے میں فکر ہے تو بتاؤ قیامت کی تیاری کیا کی؟ کہا کچھ نہیں، بس مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، تم جس سے محبت کرتے ہو تم اسی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کرتا وہ جنت کے اونچے مقام کو تو نہیں پائے گا، کیونکہ اونچائی میں تو یہی صحابہ ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے محبت کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اس نے بیان کی، کس کے بارے میں؟ اس نے صفائی دی ہے یہودی عبداللہ ابن سبا کے بارے میں۔ کہا کہ ملعون عبداللہ ابن سبا کا حضرت عثمان کی شہادت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ تو ملعون پہلے سے تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا تھا اور اس کو آگ میں جلا دیا تھا۔ اس بات کو اس نے بیان کیا یہاں، کس نے؟ انجینئر مرزا نے۔ ذرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو لکھا کہ وہ یہ غلطی کر رہے تھے، جبکہ وہ غلطی نہیں تھی ان کی۔ ذرا بتائے حدیث میں کیا ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يعذب بالنار الا رب النار، آگ کی سزا صرف وہی دے گا جو آگ کا رب ہے، یعنی کون؟ اللہ تعالیٰ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس یہودی کو آگ میں ڈال دیا، حدیث کی مخالفت نہیں ہے، یہ حدیث کی مخالفت نہیں ہے نا؟ تو جس طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا یہ غلطی یہ غلطی یہ غلطی، تو اس کو حضرت علی کی غلطی میں شمار کر، اور پھر اس غلطی کے نتیجے میں کہہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زہر دے دیا گیا تھا، یا ان کے اوپر جو راز فجر کے وقت حملہ ہو گیا تھا، وہ ان کے اس گناہ کا کفارہ ہے بتا؟ لیکن یہ نہیں کہے گا، ہم بھی نہیں کہتے، لیکن یہ نہیں کہے گا، کیوں؟ ایسا کہنے سے شیعوں کے یہاں سے پیسے آنے بند ہو جائیں گے اور ان لوگوں کو ناراض کرنا ہو جائے گا۔ پیسہ تو شیعوں کا کھانا ہے نا، ان کی پھینکی ہوئی ہڈی چوسنی ہے، ان کا چبایا ہوا نوالا چبانا ہے، ان کی الٹی سے پیٹ بھرنا ہے۔ تو لکھ اس حدیث کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ سے سزا صرف اللہ دے گا، تو آگ سے سزا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دی۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے، ہم اس پر کلام نہیں کرنا چاہتے، لیکن تم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مسائل پہ گفتگو کی اور کہا ان کی شہادت ان کے گناہوں کا کفارہ ہے، تو حضرت علی بھی تو فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے، تب ان پر حملہ ہوا تھا، تو کہے کہ عبداللہ ابن سبا کو آگ میں ڈال کر جو گناہ کیا، نعوذ باللہ اسی کا کفارہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر حملہ ہو گیا، بیان کر۔ یہیں پہ انجینئر مرزا نے ایک روایت بیان کی ہے، وہ روایت چھوٹ گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ انہوں نے اس انجینئر مرزا نے ایک حدیث بیان کی، بڑی زبردست حدیث ہے، اس جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا اور ان کے بارے میں کہا کہ یہ جلدی ہی یہ فتنہ سامنے آنے والا ہے۔ پھر کہا کہ ابھی ایک شخص کپڑے میں لپٹا ہوا یہاں سے گزرے گا، فتنوں کے دن یہ آدمی حق پر ہوگا۔ کعب بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کو جاننے کا شوق پیدا ہوا کہ کون آدمی یہاں سے گزرے گا جو فتنوں میں حق پر ہوگا۔ کچھ دیر بعد دیکھا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے ہیں، تو وہ بھاگ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ کیا آپ عثمان کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں میں عثمان کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ خود انجینئر مرزا نے لکھا، یعنی اپنی پوری پچھلی 15-20 روایتوں کا جواب خود ہی دے دیا کہ فتنوں میں حضرت عثمان حق پر ہوں گے۔ فتنہ یہ ہے، الزام یہ ہے کہ انہوں نے خیانت کی، لیکن وہ حق پر تھے، الزام لگانے والے نہ حق پر، شہید کر دیے گئے، شہید کرنے والے نہ حق پر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حق پر۔ ان کے بارے میں بولنے والا مرزا، یہ چھوٹا مرزا ہے نا، بڑا مرزا کون؟ مرزا غلام احمد قادیانی، وہ بھی پاکستان کا، قادیان پاکستانی میں، وہ بھی پاکستانی۔ یہ چھوٹا مرزا، اسی کا روحانی اولاد، اسی کی روحانی اولاد، اسی کی ناجائز اولاد، چھوٹا مرزا، وہ بھی پاکستانی۔ مجھے تو کبھی کبھی جہنم سن کر کے جہنم یاد آتا ہے، اس میں بھی لکھتے جہنمی، کہیں یہ جہنمی نہ ہو جائے۔ بہت سارے لوگ جہنم کو جہنم بولتے ہیں، سنیں نا؟ ہاں، تو جہنمی ہے کہ جہنمی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہیں وہ وہیں تک نہ پہنچ جائے، بنا توبہ کیے مرا تو وہیں جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جس نے بھی صحابہ سے نفرت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے موت بہت بری دی ہے اور اس کا انجام بہت برا ہوا ہے۔ ابھی دیکھو دھیرے دھیرے یہ شیعہ بنتے جا رہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کہا تھا کہ میں تو ہاتھ باندھ کے نماز ہی نہیں پڑھنا چاہتا، میں تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہوں۔ شیعہ لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، ہے نا؟ اس نے کہا کہ شیعہ اچھے ہوتے ہیں، شیعوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، شیعوں کی بڑی تعریف کی۔ شیعہ اچھے ہوتے ہیں، حضرت حسن کو کس نے شہید کیا تھا؟ زہر کس نے دی تھی؟ زہریلا چھرا کس نے مارا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بد دعا کسے دی تھی؟ کن کے بارے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور کہا کہ معاویہ اپنا ایک دے دے، میرا 100 رکھ لے، تیرے والے ایماندار، میرے والے بے ایمان۔ اگر کڑھائی کا ایک ٹوک کڑھائی ان کو مل جائے تو یہ وہ بھی چوری کر لیں گے۔
اور نہج البلاغہ میں تو موجود ہے، علی رضی اللہ عنہ نے کہا انتم کثیرون فی الباحات وقلیلون فی الساعات، میدان جنگ میں تم سب بھگوڑے ہو اور بات کرتے ٹائم لمبی لمبی ہانکنے میں سب سے آگے تم ہی لوگ ہو. ذلیل انتم تنصرون ہو، وہ آدمی ہمیشہ کمزور ہوا جس کے تم مددگار بنے ہو، ہے نا. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہیں یہ کہا تھا، نہج البلاغہ میں شیعوں کی کتاب میں خود موجود ہے، اپنی طرف سے تو نہیں بیان کر رہا ہوں. تو شیعہ اگر اچھے ہوتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بد دعائیں کسے دی؟ سر پہ قرآن رکھ کر قسم کھا کر کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ ایک دن قبیلہ ثقیف کا ایک ظالم بادشاہ تمہیں کاٹ کر کے جائے گا، اور حجاج بن یوسف ثقفی نے کاٹ کر کے رکھ دیا، ہے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سنن ترمذی کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں میں حق پر کون ہوگا؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. مرزا جو لکھا کاش کہ تجھے خود سمجھ آتا تو نے لکھا کیا ہے. اور ان ابھی جتنی باتیں اس نے 25-30 روایتیں 3 پوائنٹ میں 14, 15 اور 16 نمبر پوائنٹ میں اس نے جو لکھا، ان ساری روایتوں کا حضرت حسین کی شہادت سے کون سا تعلق ہے؟ جو اس نے لکھا واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، تو ان 72 میں سے یہ جو 14, 15 اور 16 پوائنٹ لکھے اتنی ساری روایتوں میں اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس خبیث ملعون شیطان کے پنجرے میں بند شیطان کے طوطے سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.